اے یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ یہاں ہم سائنس کی دنیا کے حیرت انگیز راز، انسانی دماغ کے پیچیدہ نظام، کائنات کے گہرے سوالات اور مشہور سائنسی نظریات کو سادہ، دلچسپ اور قابل فہم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ علم کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر گہری نظر ڈال رہے ہیں جو ہماری جدید زندگی کے ایک بہت بڑے اور شاید سب سے پوشیدہ مسئلے کو بے نقاب کرتی ہے۔ کتاب کا نام ہے ڈوپامین نیشن، فائنڈنگ بیلنس ان دی ایج آف انڈلجنس، اور اس کی مصنفہ ہیں ڈاکٹر اینا لیمکی، جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں سائیکائٹری کی پروفیسر اور نشے کی عادیات کی ماہر ہیں۔ جی، اور یہ کتاب بنیادی طور پر اس سائنس کو سمجھاتی ہے کہ لذت یعنی پلیجر اور تکلیف یعنی پین آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ کیسے ہماری آج کی دنیا جو ہر قسم کی آسائشوں اور فوری خوشیوں سے بھری پڑی ہے، ہمارے دماغ کے اس نازک توازن کو بگاڑ رہی ہے، مطلب ہمیں فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہی ہے۔ بالکل، اور آج کی اس گفتگو میں ہم اس کتاب کے پہلے حصے پر ہی توجہ دیں گے، یعنی اس کا تعارف، جس کا عنوان ہے دی پرابلم۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مصنفہ کے نزدیک اصل مسئلہ ہے کیا، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اور یہ آج کے دور میں اتنا سنگین کیوں ہو گیا ہے۔ اچھا، تو کتاب کی شروعات ایک بہت ہی بنیادی خیال سے ہوتی ہے کہ انسان نے اپنی دنیا کو کمی، اسکیرسٹی کی جگہ سے نکال کر بے تحاشا فراوانی یعنی ابنڈنس کی جگہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھی بات لگتی ہے نا، کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن مصنفہ کہتی ہیں کہ یہی ہماری سب سے بڑی مشکل بن گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی طور پر انسانی بقا کا سب سے بڑا چیلنج وسائل کی کمی تھا۔ خانہ ڈھونڈنا، محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنا، خطرات سے بچنا، یہ سب مشکل کام تھے۔ لیکن آج خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک میں صورتحال بالکل الٹ ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز کی زیادتی ہے، کھانا، خبریں، معلومات، شاپنگ، گیمنگ، سوشل میڈیا۔ جی، سوشل میڈیا، نشاور اشیاء، ہر وہ چیز جو ہمیں فوری خوشی یا ڈسٹریکشن دے سکتی ہے، وہ 24 گھنٹے ہماری انگلیوں کی ایک جنبش پر دستیاب ہے۔ اور یہ صرف دستیابی نہیں ہے، اس کی مقدار اور شدت بھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی مثال دی گئی ہے جو شاید اس پورے مسئلے کا خلاصہ ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں، اسمارٹ فون آج کے دور کی ہائپوڈرمک سوئی ہے جو 24 گھنٹے ڈیجیٹل ڈوپامین فراہم کرتی ہے۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو ایک لمحے کے لیے رک گیا، یہ کتنا درست ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، کیونکہ سوئی کی طرح یہ ڈوز براہ راست ہے، تیز ہے اور بہت طاقتور ہے۔ اور یہ صرف فون تک محدود نہیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کو آج تک اپنی پسند کا نشہ نہیں ملا تو وہ بس ایک کلک کی دوری پر ہے۔ لذت حاصل کرنا اتنا آسان، اتنا تیز اور اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ ہم غیر محسوس طور پر اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں ڈوپامین کا لفظ بار بار آ رہا ہے، جو کتاب کے عنوان میں بھی ہے۔ عام طور پر لوگ اسے خوشی کا کیمیکل یا پلیجر مالیکیول سمجھتے ہیں، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ یہ تصویر مکمل نہیں ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ یہ ڈوپامین آخر ہے کیا، اور یہ اس پوری کہانی میں اتنا مرکزی کیوں ہے؟ دیکھیں، ڈوپامین دماغ میں ایک کیمیائی پیغام رساں ہے جسے نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں۔ یہ ارتقائی طور پر بقا کے لیے بہت اہم رہا ہے۔ یہ ہمیں ان چیزوں کی طرف راغب کرتا تھا جو ہماری بقا کے لیے ضروری تھیں، جیسے کھانا، پانی اور جنسی تعلق۔ لیکن کتاب کے مطابق سائنسدان اب اسے کسی بھی چیز کے نشہ آور ہونے کی صلاحیت ناپنے کے لیے ایک پیمانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی یونیورسل کرنسی ہے، لت کی صلاحیت کو ماپنے کے لیے۔ اچھا، تو جس چیز سے دماغ میں جتنا زیادہ ڈوپامین خارج ہو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز اتنی ہی زیادہ نشاور ہے۔ بالکل۔ کتاب میں چوموں پر کی گئی تحقیق کی کچھ حیران کن مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر چاکلیٹ کھانے سے دماغ میں ڈوپامین کی بنیادی سطح 55% تک بڑھ جاتی ہے۔ 55%؟ ٹھیک ہے۔ جنسی عمل سے یہ 100% بڑھتی ہے، نکوٹین سے 150%، کوکین سے 225%۔ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والا عدد ایمفیٹامین کا ہے، جیسے ایڈرال جیسی دوائیں، جن سے ڈوپامین کی سطح 1000% تک بڑھ سکتی ہے۔ جی، 1000%! یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نشہ آور دوا کا اثر 10 جنسی تجربات کے برابر ڈوپامین پیدا کر سکتا ہے۔
یہ دماغ کے لیے ایک دھماکے جیسا ہوگا۔ یقیناً، اور یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے جو کتاب واضح کرتی ہے۔ ڈوپامین کا تعلق صرف لذت کے احساس سے نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش، ترغیب یعنی موٹیویشن سے زیادہ ہے۔ یہ وہ کیمیکل ہے جو کہتا ہے جاؤ وہ چیز حاصل کرو، وہ تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمیں کسی چیز کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کی کوئی مثال کتاب میں دی گئی ہے؟ جی، ایک بہت دلچسپ تحقیق کا ذکر ہے۔ سائنسدانوں نے چوہوں کے دماغ سے ڈوپامین پیدا کرنے والے نیورونز کو غیر فعال کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چوہے کھانا سامنے پڑے ہونے کے باوجود بھوک سے مر گئے۔ کیا مطلب؟ انہیں بھوک نہیں لگتی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا۔ اگر کھانا ان کے منہ میں ڈالا جاتا تو وہ اسے کھا لیتے تھے، لیکن ان میں کھانا حاصل کرنے کی ترغیب ہی ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ اس کے لیے اٹھ کر جانے کی زحمت نہیں کرتے تھے۔ تو ڈوپامین پسند کرنے یعنی لائکنگ سے زیادہ چاہنے یعنی وانٹنگ کا کیمیکل ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایمفیٹامین ڈوپامین کو 1000% بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دماغ میں اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اتنا خطرناک کیوں ہے۔ بالکل، یہ دماغ کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ 1000% کا یہ عدد دماغ کو ہلا دینے والا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز دماغ میں اتنا بڑا کیمیکل سپائک دے سکتی ہے تو دماغ اس سے خود کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی دفاعی نظام ہے؟ کتاب میں اسی حوالے سے وہ ترازو والی مثال ہے نا؟ جی، اور یہ کتاب کا سب سے دلچسپ اور مرکزی خیال ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ نیورو سائنس نے دریافت کیا ہے کہ لذت اور تکلیف دماغ کے ایک ہی حصے میں پروسیس ہوتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں، ایک ترازو کی طرح۔ ترازو؟ جی، ایک بیلنس کی طرح۔ جب ہم کوئی پلیشریبل کام کرتے ہیں، جیسے آئس کریم کھاتے ہیں، تو یہ ترازو لذت والے پلڑے کی طرف جھک جاتا ہے۔ لیکن یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ خوشی کا احساس تو اچھا ہوتا ہے، ہمارا دماغ اس کے بدلے میں ہمیں تکلیف کیوں دے گا؟ یہ تو خود کو سزا دینے والی بات ہوئی۔ یہ نظام ایسا کیوں بنا ہے؟ یہ خود کو سزا دینا نہیں، بلکہ خود کو بچانا ہے۔ دماغ کا سب سے بنیادی اصول توازن برقرار رکھنا ہے، جسے سائنسی زبان میں ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ وہ کسی بھی ایک طرف زیادہ دیر تک جھکا نہیں رہ سکتا، ورنہ وہ غیر مستحنی، انسٹیبل ہو جائے گا۔ تو یہ دماغ کا ایک خودکار، غیر شعوری نظام ہے۔ جب ترازو لذت کی طرف جھکتا ہے تو دماغ فوراً اسے واپس سیدھا کرنے کے لیے تکلیف والے پڑھرے پر وزن ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کتاب میں انہیں بڑے مزاحیہ انداز میں چھوٹے جن یا گریملنز کہا گیا ہے، جو تکلیف والے پڑھرے پر کودنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ توازن بحال ہو۔ بالکل، اور جب لذت کا ابتدائی اثر ختم ہوتا ہے، آئس کریم ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے جن فوراً غائب نہیں ہوتے۔ اچھا، وہ کچھ دیر وہی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ترازو کچھ دیر کے لیے دوسری طرف یعنی تکلیف کی طرف جھکا رہتا ہے۔ یہی وہ ہلکا سا احساس ہے جسے ہم کام ڈاؤن یا کریونگ کہتے ہیں۔ ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے کہ وہ خوشی دوبارہ حاصل کی جائے۔ مشہور کہاوت ہے "What goes up must come down"۔ درست۔ تو ہر لذت کی ایک قیمت ہے جو اس کے فوراً بعد آنے والی ہلکی سی تکلیف کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو ایک قدرتی نظام لگتا ہے۔ اگر یہ ہمیشہ سے انسانوں میں موجود رہا ہے تو آج یہ اچانک ایک مسئلہ کیوں بن گیا ہے؟ اس کا جواب اسی پہلے نقطے میں ہے جس پر ہم نے بات کی تھی، فراوانی، ابنڈنس۔ ہمارا دماغ اس نظام کے ساتھ لاکھوں سالوں سے کمی یعنی اسکیرسٹی کی دنیا میں کام کرتا رہا ہے، جہاں لذت بخش چیزیں نایاب تھیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن آج جب ہم بار بار بہت تیزی سے اور بہت شدت سے ایک ہی لذت بخش چیز استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ دن میں 50 بار انسٹاگرام چیک کرنا ہو یا کوئی نشہ ہو، تو دماغ کا یہ دفاعی نظام اوور ڈرائیو میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ کو توازن برقرار رکھنے کے لیے تکلیف والے پلڑے پر پہلے سے زیادہ جن بٹھانے پڑتے ہیں۔ جی، اور وہ جن وہاں مستقل ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بنیادی توازن ہی بگڑ جاتا ہے۔ ہمارا ترازو لذت کی طرف جھکنے کے بجائے مستقل طور پر تکلیف کی طرف جھکا رہتا ہے۔ اچھا، اب ہمیں وہی خوشی حاصل کرنے کے لیے پہلے سے بہت زیادہ مقدار میں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جسے عام زبان میں ٹالرنس کہتے ہیں۔ اور یہیں سے مسئلہ سنگین ہونا شروع ہوتا ہے۔
بہت زیادہ سنگین، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم وہ چیز لذت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ صرف اس لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس تکلیف کی حالت سے نکل کر واپس نارمل محسوس کر سکیں۔ دماغ ایک دائمی ڈوپامین کی کمی یعنی ڈوپامین ڈیفیسٹ اسٹیٹ کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اور اس حالت کا مطلب یہ ہے کہ عام زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، جیسے کسی دوست سے بات کرنا، سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا یا اچھا کھانا کھانا، وہ سب بے معنی اور پھیکی لگنے لگتی ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ دماغ کا پلیجر پاتھ وے اتنا زیادہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ان ہلکے پھلکے سگنلز پر رد عمل ہی نہیں دیتا۔ یہ سماجی نتائج بہت خوفناک ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سہولیات، زیادہ پیسہ اور زیادہ لذتیں ہمیں زیادہ خوش کریں گی، لیکن اعداد و شمار اس کے بالکل برعکس کہانی سناتے ہیں۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے کچھ حیران کن اعداد و شمار بھی دیے گئے ہیں۔ ورلڈ ہیپینس رپورٹ کا حوالہ ہے کہ امریکہ جیسا امیر ملک، جہاں ہر سہولت موجود ہے، 2008 کے مقابلے میں 2018 میں وہاں کے لوگ اوسطاً زیادہ ناخوش تھے۔ صرف یہی نہیں، ایک اور تحقیق میں جب 30 ممالک کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ انہیں کتنی بار جسمانی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو امریکیوں نے دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ تکلیف رپورٹ کی۔ سب سے زیادہ؟ جی، 34% امریکیوں نے کہا کہ انہیں اکثر یا بہت اکثر تکلیف ہوتی ہے، جبکہ چین میں یہ شرح 19% اور جاپان میں صرف 18% تھی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ایک طرف بے تحاشا دولت، ٹیکنالوجی اور سہولیات، اور دوسری طرف بڑھتی ہوئی ناخوشی اور جسمانی تکلیف کا احساس۔ مصنفہ اس تضاد کی کیا وجہ بتاتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی پلیجر پین بیلنس ہے۔ ہم تکلیف سے بچنے کی جتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہر چھوٹی بے چینی، ہر بوریت کے لمحے کو ہم فوراً اپنے فون یا کسی اور ڈسٹریکشن سے بھر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے دماغ کو تکلیف برداشت کرنے کی تربیت دینا ہی چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تکلیف برداشت کرنے کا پیمانہ بہت نیچے آ گیا ہے۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شدید تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ آخر میں کتاب میں ایک اور زبردست مثال دی گئی ہے۔ ہم ایک ایسے کیکٹس کی طرح ہیں جو بارش کے جنگل میں آ گیا ہو۔ کیکٹس صحرا کے لیے بنایا جہاں پانی کم ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے بارش کے جنگل میں رکھ دیں گے جہاں ہر وقت پانی برستا ہے تو وہ گل جائے گا۔ یہی حال ہمارے دماغ کا ہے۔ ہمارا دماغ کمی کی دنیا کے لیے بنا تھا، اور ہم اسے فراوانی کے ایک ایسے سیلاب میں ڈبو رہے ہیں جس کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھا۔ اس بے تحاشا ڈوپامین کی وجہ سے ہمارا دماغی نظام گل رہا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈوپامینیشن کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لذت کی بہتات کے دور میں جی رہے ہیں۔ اس زیادتی نے ہمارے دماغ کے قدرتی لذت اور تکلیف کے ترازو کا توازن بگاڑ دیا ہے، اور ہم مسلسل لذت کے پیچھے بھاگ کر نادانستہ طور پر خود کو ایک دائمی تکلیف کی حالت میں ڈھکیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تاریخ کے سب سے امیر اور سہولت یافتہ دور میں ہونے کے باوجود پہلے سے زیادہ ناخوش اور تکلیف میں ہیں۔ یہ ایک بہت گہری اور اہم بحث کی شروعات ہے کہ اس نئے ماحول میں ہم توازن کیسے تلاش کریں اور اپنی زندگی کو اس بے تحاشا ڈوپامین کے سیلاب سے کیسے بچائیں۔ یہ سمجھنا پہلا قدم ہے۔ اگلے حصے میں ہم دی پرسوٹ آف پلیجر پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ انسان لذت کے پیچھے کیوں دوڑ رہا ہے۔ پچھلی بار ہم نے ڈاکٹر اینا لیمکے کی زبردست کتاب ڈوپامین نیشن پر بات شروع کی تھی، اور آج وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، کتاب کا پورا عنوان ہے ڈوپامین نیشن، فائنڈنگ بیلنس ان دی ایج آف انڈلجنس۔ اور آج ہم کتاب کے پہلے حصے پر گہرائی میں بات کریں گے، جس کا عنوان ہے دی پرسیوٹ آف پلیجر، یعنی لذت کی تلاش۔ بالکل، اس میں ہم پہلے 3 ابواب کو دیکھیں گے۔ چیپٹر 1 آور میسٹربیشن مشینز، رننگ فرام پین، اور چیپٹر 3 دا پلیجر پین بیلنس۔ تو پچھلی بار ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز کی بہتات ہے، جبکہ ہمارے دماغ وہ کمی کے دنیا کے لیے بنے ہیں۔ صحیح۔ بالکل۔ اور یہ صرف اسمارٹ فون کی بات نہیں ہے۔ کتاب میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، لمبک کیپٹلزم۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسے معاشی نظام کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے دماغ کے جذباتی اور فوری تسکین والے حصے کو، یعنی لمبک سسٹم کو براہ راست نشانہ بناتا ہے۔ مطلب ہماری خواہشات کو؟ جی، ٹیکنالوجی نے نہ صرف لذت والی چیزوں تک ہماری رسائی آسان کر دی ہے، بلکہ ان کی اقسام، ان کی طاقت
اور ان کی شدت میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی ہر چیز اب صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔ لیکن کتاب اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی عجیب مثال دیتی ہے، ایک مریض کی، جیکب کی۔ جی، جیکب کی کہانی اس کتاب کے مرکز میں ہے۔ وہ ایک بہت ذہین نوجوان انجینئر تھا، لیکن سماجک طور پر بہت تنہا محسوس کرتا تھا۔ اچھا۔ تو اپنی اسی تنہائی اور جنسی فرسٹریشن سے نمٹنے کے لیے اس نے ایک ایسی مشین بنائی جو اسے orgasm کے بغیر گھنٹوں تک جنسی لذت کی انتہا پر رکھ سکتی تھی۔ یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے، لیکن اس کہانی کا مقصد کیا ہے؟ یہی نکتہ ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار جیکب کی کہانی سنی تو انہیں بھی یہ بہت عجیب لگی، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ کہانی صرف جیکب کی نہیں بلکہ ایک طرح سے ہم سب کی ہے۔ بالکل، ہم سب اپنی اپنی مشینوں میں مصروف ہیں۔ کسی کے لیے یہ مشین سوشل میڈیا ہے، کسی کے لیے ویڈیو گیمز، آن لائن شاپنگ۔ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں فوری اور شدت لذت دیتی ہیں اور ہمیں اپنے چکر میں پھنسا لیتی ہیں۔ اور مصنفہ صرف دوسروں کی مثالیں نہیں دیتی، انہوں نے اپنی مثال بھی شامل کی ہے نا؟ وہ بتاتی ہیں کہ وہ خود کیسے مافوق الفطرت رومانوی ناول پڑھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ جی، پیرانارمل رومانس ناولز۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ کنڈل جیسی ٹیکنالوجی نے اس عادت کو کیسے ہوا دی۔ پہلے کتاب خریدنے کے لیے دکان پر جانا پڑتا تھا، ایک سماجی عمل تھا، تھوڑی محنت لگتی تھی۔ بالکل، لیکن کنڈل پر آپ ایک کتاب ختم کرتے ہیں اور اگلی کتاب صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی انتظار نہیں۔ یہی جدید دور کی لت کا بنیادی فارمولا ہے۔ رسائی، مقدار اور نیاپن۔ تو یہ صرف قوت ارادی کی کمی نہیں لگتی، اس کے پیچھے کوئی حیاتیاتی، کوئی بایولوجیکل وجہ ہونی چاہیے جو ہمیں اس چکر میں پھنسا دیتی ہے۔ بالکل، اور وہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس کا تعلق ہمارے دماغ کے ایک کیمیکل سے ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ ڈوپامین۔ کتاب اسے کسی بھی تجربے کے ایڈکٹیو پوٹینشل یعنی لت بننے کی صلاحیت کو ناپنے کا ایک آفاقی پیمانہ کہتی ہے۔ آفاقی پیمانہ؟ مطلب کوئی چیز ہمارے دماغ کے انعام والے راستے میں یعنی ریوارڈ پاتھ وے میں جتنی تیزی سے اور جتنا زیادہ ڈوپامین خارج کرتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ لت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے کچھ اعداد و شمار بھی دیے گئے ہیں جو واقعی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ جی ہاں، ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق اگر ہم دماغ میں ڈوپامین کے بنیادی لیول کو بیس لائن مان لیں تو چاکلیٹ کھانے سے ڈوپامین میں 55% اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ سیکس سے 100%، نکوٹین سے 150%، کوکین سے 225%۔ اور ایمفیٹامین کا بھی ذکر ہے۔ جی، اور ایمفیٹامین جو کہ ایک بہت طاقتور ڈرگ ہے، اس سے ڈوپامین میں 1000% تک اضافہ ہوتا ہے۔ 1000%؟ جی، یہ عدد تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا دماغ قدرتی خوشیوں اور مصنوعی ڈرگز کے بیچ فرق کرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ وہ بس ڈوپامین کی مقدار دیکھتا ہے۔ اور اس حساب سے تو ایک بار ایمفیٹامین لینا 10 بار سیکس کرنے کے برابر ڈوپامین کا رش دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ہمارے دماغ کے سسٹم کو ہائی جیک کرنے والی بات ہے۔ بالکل، اور اگر ہم جیکب کی کہانی پر واپس جائیں تو انٹرنیٹ کے آنے سے اس کی لت اور بھی بگڑ گئی۔ کیسے؟ انٹرنیٹ نے اسے آن لائن پورنوگرافی تک لامحدود اور آسان رسائی دے دی، جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی اور نوکری پر توجہ نہیں دے پایا اور تقریباً فیل ہو گیا۔ اور کتاب میں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے کہ انٹرنیٹ نے اسے ایسی چیزوں سے بھی متعارف کرایا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جی، اسے آن لائن ایسی کمیونٹیز ملیں جہاں لوگ جنسی لذت کے لیے بجلی کے جھٹکے استعمال کرتے تھے۔ یہ چیز اسے پہلے بہت عجیب لگی۔ یقیناً لگی ہوگی۔ لیکن جب اس نے سینکڑوں لوگوں کو اس پر بات کرتے دیکھا تو اس کے لیے یہ نارمل ہو گئی۔ کتاب اسے سماجی پھیلاؤ یا سوشل کنٹیجن کہتی ہے۔ یعنی آن لائن رویے دیکھ کر ہماری اپنی حدیں بدل جاتی ہیں۔ جی، اچھا، یہ سب تو سمجھ آتا ہے کہ لذت اچھی لگتی ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کتاب کا سب سے حیران کن دعویٰ تو یہ ہے کہ یہی لذت کی تلاش ہمیں تکلیف کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بات تھوڑی ہضم کرنا مشکل ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے بڑا آہا مومنٹ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کتاب پلیزر پین بیلنس یعنی لذت اور درد کے توازن کا تصور پیش کرتی ہے۔ توازن کا تصور؟ جی، یوں سمجھیں کہ ہمارے دماغ میں ایک ترازو ہے۔ جب ہم کوئی پلیجریبل کام کرتے ہیں جیسے آئس کریم کھاتے ہیں تو ڈوپامین خارج ہوتا ہے اور یہ ترازو لذت یعنی پلیزر کی طرف جھک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ لیکن ہمارا دماغ کسی بھی ایک حالت میں زیادہ دیر رہنا پسند نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ توازن میں رہنا چاہتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ تو دماغ اس جھکاؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ترازو کے دوسرے پڑلے یعنی درد والے پڑلے پر وزن ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، دماغ صرف ترازو کو برابر نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اسے دوسری طرف یعنی درد کی طرف اتنا ہی جھکا دیتا ہے جتنا وہ پہلے لذت کی طرف جھکا تھا۔ اچھا، تو ہر خوشی کے بعد ایک طرح کی تکلیف یا کمی کا احساس ہوتا ہے جو دماغ کا قدرتی رد عمل ہے، اسی کو ہم کم ڈاؤن یا کریونگ کہتے ہیں۔ بالکل وہی مشہور کہاوت ہے، واٹ گوز اپ مسٹ کم ڈاؤن۔ جو چیز اوپر جاتی ہے وہ نیچے بھی آتی ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا بنیادی اصول ہے۔ جی، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس ترازو کو بار بار اور بہت تیزی سے لذت کی طرف جھکاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بار بار ایک ہی لذت حاصل کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسے ٹالرنس کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسی چیز سے ملنے والی لذت کا احساس کم اور مختصر ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے بعد آنے والا درد کا احساس زیادہ شدید اور طویل ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، تو اسی لیے پہلی بار جو مزہ آتا ہے وہ بعد میں نہیں آتا؟ ہمیں وہی احساس پانے کے لیے زیادہ کافی پینی پڑتی ہے یا نیٹ فلکس کی اگلی قسط فوراً دیکھنی پڑتی ہے؟ بالکل، آپ کو وہی لذت حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ مقدار یا زیادہ شدت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بعد کی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن جاتا ہے۔ جی، جو ہمیں سیدھا لت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس مسلسل چکر کا ہمارے دماغ پر طویل مدتی اثر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ترازو ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، مسلسل اور شدید لذت کے حصول کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغی ترازو مستقل طور پر درد کی طرف جھک جاتا ہے۔ مستقل طور پر؟ جی، ہمارا ہیڈونک سیٹ پوائنٹ یعنی خوشی کا بنیادی معیار ہی بدل جاتا ہے۔ اب ہم خوشی کی حالت میں نہیں رہتے، بلکہ ایک دائمی کمی یا درد کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ کتاب اسے ڈوپامین ڈیفیسٹ اسٹیٹ کہتی ہے نا؟ بالکل، اس حالت میں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشی ملنا بند ہو جاتی ہے، اور ہم ہر وقت تھوڑا بے چین، چڑچڑے اور ناخوش رہتے ہیں۔ یعنی خوشی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بہت گہری بات لکھی ہے۔ کون سی؟ Hedonism, the pursuit of pleasure for its own sake, leads to anhedonia, which is the inability to enjoy pleasure of any kind. یعنی صرف لذت کے پیچھے بھاگنا بالآخر ہر قسم کی لذت محسوس کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج امیر ممالک میں جہاں تاریخ میں سب سے زیادہ سہولیات اور لذتیں موجود ہیں، وہاں ڈپریشن، اینزائٹی اور خودکشی کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ درست۔ کتاب کہتی ہے کہ ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ہر وقت پریشانی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واہ! ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، ہر لمحے کی بوریت سے بھاگتے ہیں اور خود کو مسلسل تفریح اور ڈسٹریکشنز میں مصروف رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوشی کی طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اپنے آپ کو ایک ایسے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں جہاں خوشی محسوس کرنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام کوشش ہمیں فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے۔ جی، یہ ایک ایسا قدیم نظام ہے جو خوراک اور وسائل کی کمی کی دنیا میں تو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے بہترین تھا، لیکن آج کی بہتات کی دنیا میں یہی نظام ہمیں بیمار، بے چین اور ناخوش بنا رہا ہے۔ ہمارے دماغ کی وائرنگ ہماری جدید دنیا سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو ہمیں ہر لمحہ ڈوپامین کا ہٹ دینے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اسمارٹ فون سے لے کر فاسٹ فوڈ تک ہر چیز ہماری فوری تسکین کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہمارے دماغ کا قدرتی پلیجر پین بیلنس اس کے لیے نہیں بنا۔ مسلسل لذت کے پیچھے بھاگنے سے یہ توازن مستقل طور پر درد کی طرف جھک جاتا ہے، جس سے ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں محسوس کرنے کی صلاحیت بھی کھو دیتے ہیں، اور ہم ایک دائمی ڈوپامین کی کمی کی حالت میں چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں خوش رہنے کے لیے نہیں بلکہ صرف نارمل محسوس کرنے کے لیے اپنی لت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے،
اگر ہمارے دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے اور ہماری دنیا اسی ساخت کا فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے تو کیا ہم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جسے ہم جیت نہیں سکتے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یا پھر اس توازن کے خلاف جانے کے بجائے اس کے ساتھ کام کرنے کے کچھ طریقے موجود ہیں؟ خوش قسمتی سے کتاب کا اگلا حصہ اسی کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مایوسی کی بات نہیں ہے، راستے موجود ہیں۔ اگلے حصے میں ہم سیلف بائنڈنگ کے تصور کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ انسان خود پر کنٹرول کیسے سیکھ سکتا ہے۔ ہم ڈاکٹر اینا لیمکی کی کتاب ڈوپامین نیشن فائنڈنگ بیلنس ان دی ایج آف انڈلجنس پر اپنی گہری گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ خوش آمدید۔ جی، پچھلی بار ہم نے اس بنیادی خیال پر بات کی تھی کہ ہمارا دماغ خوشی اور تکلیف کے ایک نازک ترازو پر کام کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ کہ وہ ترازو اصل میں قلت یعنی اسکیرسٹی کی دنیا کے لیے بنا تھا۔ بالکل، لیکن آج ہم فراوانی کی دنیا میں جی رہے ہیں اور وہیں سے سارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہم کتاب کے تیسرے حصے سیلف بائنڈنگ پر بات کریں گے، جس میں باب نمبر 4، 5 اور 6 شامل ہیں۔ ہم اسے یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس جنگ کے 3 محاذوں کا جائزہ لیں گے۔ اچھا۔ پہلا، سسٹم کو ریسیٹ کرنے کے لیے ایمرجنسی بٹن کیا ہے؟ دوسرا، روزمرہ کی زندگی میں اپنی کمزوریوں کے خلاف دفاعی دیواریں کیسے کھڑی کی جائیں؟ اور تیسرا؟ اور آخر میں وہ خوفناک سوال کہ کیا ہو اگر یہ سسٹم مستقل طور پر ٹوٹ چکا ہو؟ یہ ایک بہترین خاکہ ہے۔ تو آئیے پہلے محاذ سے شروع کرتے ہیں۔ ایمرجنسی بٹن، یہ ہمیں باب 4 کی طرف لاتا ہے، جس کا عنوان ہے ڈوپامین فاسٹنگ۔ یہ ڈوپامین فاسٹنگ کی اصطلاح آج کل ہر جگہ سننے کو ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ کو ڈی ٹاکس کر رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی ممکن بھی ہے؟ کیا ہم اپنے دماغ سے ڈوپامین کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ مصنفہ بہت واضح طور پر کہتی ہیں کہ مقصد ڈوپامین کو ختم کرنا ہے ہی نہیں، مطلب اس کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اچھا۔ ڈوپامین فاسٹنگ سے ان کی مراد کسی خاص ہائی ڈوپامین رویے یا چیز سے کچھ عرصے کے لیے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کا ریسیٹ ہے۔ ریسیٹ یعنی جیسے ہم اپنے کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرتے ہیں جب وہ سست ہو جاتا ہے۔ بالکل وہی۔ جب ہم مسلسل ہائی ڈوپامین چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا، جنک فوڈ یا ویڈیو گیمز، تو ہمارا خوشی تکلیف کا ترازو مستقل طور پر تکلیف کی طرف جھک جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں خوشی محسوس کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، اور عام زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ تو یہ فاسٹ، یہ پرہیز اس ترازو کو واپس اپنی قدرتی متوازن حالت میں لانے کا ایک موقع دیتا ہے۔ تو یہ کتنے عرصے کا ہونا چاہیے؟ 1 یا 2 دن؟ مصنفہ کم از کم 4 ہفتوں کا مشورہ دیتی ہے۔ 4 ہفتے؟ یہ سننے میں بہت زیادہ لگتا ہے۔ جی، اور اس کی وجہ دماغ کی نیورو پلاسٹیسٹی ہے، یعنی خود کو بدلنے اور نئے کنیکشنز بنانے کی صلاحیت۔ دماغ کو پرانے راستے بھلا کر نئے صحت مند راستے بنانے کے لیے اتنا وقت چاہیے۔ لیکن آج کی دنیا میں کسی ایسی چیز سے 4 ہفتے دور رہنا جو ہماری عادت بن چکی ہو، وہ تو تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن مصنفہ کے مطابق اس کے بغیر ہم اپنی عادت کی اصل نوعیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے وہ ایک بہت ہی عملی فریم ورک پیش کرتی ہیں، جسے انہوں نے ڈوپامین کا نام دیا ہے۔ اچھا، آئیے اس فریم ورک کو سمجھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس فریم ورک کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی بھی تبدیلی لانے سے پہلے اپنے ہی دماغ کا جاسوس بننے پر مجبور کرتا ہے۔ دلچسپ۔ آپ مسئلے کو سمجھے بغیر اس کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ تو پہلے 3 حروف ہیں DO اور P، یعنی ڈیٹا، آبجیکٹیوز اور پرابلمز۔ یعنی ڈیٹا اکٹھا کریں، میں کیا کر رہا ہوں، کتنا اور کب۔ بالکل۔ پھر مقاصد یعنی آبجیکٹیوز، میں یہ کیوں کر رہا ہوں، کیا میں بوریت سے بھاگ رہا ہوں، اور آخر میں پرابلمز، اس کی وجہ سے میری زندگی، میری صحت، میرے رشتوں پر کیا منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اپنے رویے کا ایک ایماندارانہ اور بے رحمانہ جائزہ لینا ہے۔ جی،
اس کے بعد اے آتا ہے جو یقیناً ایبسٹیننس یعنی پرہیز کے لیے ہے۔ وہ 4 ہفتوں کا وقفہ۔ ہاں، اور جب آپ پرہیز شروع کرتے ہیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے اور وہ تمام تکلیف دہ احساسات اور خیالات سطح پر آ جاتے ہیں جن سے آپ بھاگ رہے تھے۔ اوہ! یہ ہمیں اگلے 2 حروف ایم اور آئی کی طرف لاتا ہے، مائنڈفلنس اور انسائٹ، یعنی ذہن کی آگاہی اور بصیرت۔ مطلب ان تکلیف دہ احساسات سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرنا۔ بالکل، انہیں بغیر کسی فیصلے کے صرف ایک مبصر کی طرح دیکھنا۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو گہری بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ آپ کی عادت دراصل کس گہرے مسئلے کا ایک عارضی حل تھی۔ اور جب یہ فاسٹ ختم ہوتا ہے تو آخری 2 حروف این اور ای کام آتے ہیں، نیکسٹ اسٹیپس اور ایکسپیریمنٹ۔ جی، آپ اس بصیرت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اور کتاب یہی کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ مکمل پرہیز کے بجائے اعتدال کے ساتھ اس چیز کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ جی، اور یہیں سے ہماری گفتگو اس جنگ کے دوسرے محاذ کی طرف جاتی ہے۔ اگر فاسٹ ایک ایمرجنسی ریسیٹ بٹن ہے تو روزمرہ کی زندگی میں کیا کریں؟ آپ اس طویل جنگ کے لیے مستقل دفاع کیسے تیار کرتے ہیں؟ اور یہیں سے وہ تصور آتا ہے سیلف بائنڈنگ کا۔ بالکل، جس پر باب 5 بات کرتا ہے، سیلف بائنڈنگ۔ سیلف بائنڈنگ یعنی خود کو باندھنا۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، اپنی ہی خوشی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے جیسا۔ ہم ایسا کیوں کریں گے بھلا؟ کیونکہ ہماری قوت ارادی یعنی ول پاور ایک بیٹری کی طرح ہے، وہ دن بھر کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں یا تناؤ کا شکار ہوں تو صرف قوت ارادی پر انحصار کرنا اکثر ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ سیلف بائنڈنگ کا مطلب ہے کہ خواہش پیدا ہونے سے پہلے ہی جب آپ کا دماغ صاف ہو، آپ اپنے اور اس چیز کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ یعنی یہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے کا عمل ہے۔ جی، اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا عمل ہے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب ان رکاوٹوں کو 3 اقسام میں تقسیم کرتی ہے: جگہ، وقت اور معنی۔ آئیے اسپیس یعنی جگہ سے شروع کرتے ہیں۔ جگہ کا مطلب ہے کہ اپنے اور اپنی پسند کی چیز کے درمیان حقیقی طبی فاصلہ پیدا کرنا۔ اس کی سب سے بہترین مثال قدیم یونانی کہانی میں اوڈیسیس کی ہے، جو خود کو جہاز کے ماستول سے باندھ لیتا ہے تاکہ وہ سائرنس کے گیتوں سے بچ سکے۔ ہاں، وہ گیت جو ملاحوں کو موت کی طرف کھینچتے تھے۔ بالکل۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی قوت ارادی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل ویسا ہے جیسے میں اچھے بسکٹ گھر لاتی ہوں تو انہیں کچن میں سب سے اونچے شیلف پر چھپا دیتی ہوں تاکہ مجھے کرسی لانی پڑے۔ بالکل۔ اور بس اتنی سی محنت ہی اکثر مجھے رات کو بسکٹ کھانے سے روکنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ مصنفہ خود اپنی مثال دیتی ہیں کہ انہوں نے اپنے کنڈل سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر کتابیں فوراً دستیاب تھیں، جس کی وجہ سے وہ رات گئے تک کمپلسو ریڈنگ کا شکار ہو گئی تھیں۔ فزیکل کتاب خریدنے کے لیے جو اضافی محنت درکار ہوتی ہے، وہ ایک قدرتی رکاوٹ کا کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے ٹائم یعنی وقت۔ اس میں کیا حکمت عملی شامل ہے؟ اس میں وقت کی حدود مقرر کرنا شامل ہے۔ مثال کے طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ میں سوشل میڈیا صرف شام 5 بجے کے بعد 30 منٹ کے لیے استعمال کروں گا، یا ویڈیو گیم صرف ہفتے کے آخر میں کھیلوں گا۔ اچھا، 1 منٹ۔ وقت کی پابندی لگانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا یہ صرف قوت ارادی کی ایک اور قسم نہیں؟ اگر میں خود سے کہوں کہ میں 5 بجے کے بعد سوشل میڈیا استعمال کروں گی تو 4:55 پر میری قوت ارادی ہی تو مجھے روک رہی ہوگی۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن یہاں ایک گہرا نفسیاتی تصور کام کر رہا ہے، جسے ڈیلے ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں۔ ڈیلے ڈسکاؤنٹنگ؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ مستقبل کے بڑے انعام کے مقابلے میں فوری ملنے والے چھوٹے انعام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ وہی وجہ ہے کہ ابھی ملنے والا کیک کا ایک ٹکڑا اگلے سال صحت مند ہونے کے خیال سے زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ ہمارا دماغ وقت کے معاملے میں حساب کتاب میں کمزور ہے۔ بالکل، اور نشہ اس رجحان کو انتہائی شدید کر دیتا ہے۔ کتاب ایک تحقیق کا حوالہ دیتی ہے جو بتاتی ہے کہ نشے کے عادی افراد کا مستقبل کا تصور بہت سکڑ جاتا ہے۔ ایک مطالعے کے مطابق ایک صحت مند شخص کا مستقبل کا تصور تقریباً 5 سال پر محیط ہو سکتا ہے، جبکہ ایک ہیروئن کے عادی شخص کے لیے یہ محض 9 دن کا ہو سکتا ہے۔ 9 دن؟ یہ تو حیران کن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عادی شخص کو مستقبل کی پرواہ نہیں، بلکہ اس کا دماغ وہ مستقبل کو دیکھ ہی نہیں پاتا۔ اس کا مستقبل کل یا پرسوں ختم ہو جاتا ہے۔
یہ تو پورے مسئلے کو ہی بدل دیتا ہے۔ جی، اور وقت پر مبنی پابندیاں جیسے کسی چیز کے لیے انتظار کرنا ہمارے دماغ کے اس حصے کو دوبارہ تربیت دیتی ہیں جو طویل مدتی سوچ کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہمیں صبر سکھاتی ہیں۔ واہ! اور تیسری قسم ہے میننگ یعنی معنی۔ یہ کیٹیگری تھوڑی پیچیدہ لگتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا تعلق رویوں کی درجہ بندی اور ان کے پیچھے چھپے معنی کو بدلنے سے ہے۔ آپ نہ صرف اپنی پسند کی چیز سے پرہیز کرتے ہیں بلکہ ان تمام چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو اس کی طرف لے جانے والے محرکات یعنی ٹریگرز کا کام کرتی ہیں۔ جیسے جوئے کا عادی شخص صرف جوئے سے نہیں بچتا بلکہ وہ ٹی وی پر کھیلوں کے میچ دیکھنے سے بھی پرہیز کر سکتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ اسے جوئے کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر ان تمام راستوں کو بند کرنا ہے جو منزل تک لے جاتے ہیں۔ جی، اور اس میں سب سے دلچسپ حکمت عملی اس چیز کے ساتھ اپنے تعلق اور اس کے معنی کو بدلنا ہے۔ کتاب میں ایک مریضہ کی مثال ہے جو شراب نوشی چھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے فریج میں بیئر کی صرف ایک بوتل رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو بالکل الٹا لگ رہا ہے۔ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیمپٹیشن پر قابو پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے روزانہ اپنے سامنے رکھا جائے؟ یہ تو زیادہ تر لوگوں کے لیے ناکامی کا نسخہ لگتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس مریضہ کے لیے وہ بوتل ٹیمپٹیشن کے بجائے نہ پینے کے انتخاب کی علامت بن گئی تھی۔ انتخاب کی علامت؟ جی، وہ اسے ٹوٹمک بیئر کہتی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے روزانہ یہ یاد آتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے نہ پینے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اس نے ایک منفی محرک کو اپنی طاقت کی ایک مثبت علامت میں تبدیل کر دیا۔ یہ تو سوچ کو بدل دینے والا تصور ہے۔ یہ حکمت عملیاں بہت طاقتور ہیں، لیکن یہ سب اس مفروضے پر مبنی ہے کہ توازن کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ہم اس جنگ کے سب سے مشکل اور خوفناک محاذ پر پہنچتے ہیں جس پر باب 6 بات کرتا ہے، اے بروکن بیلنس۔ کیا ہو اگر یہ توازن مستقل طور پر ٹوٹ چکا ہو؟ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم اور متنازع موضوع ہے۔ کیا کچھ دماغوں میں ہومیوسٹیسس یعنی قدرتی توازن کو بحال کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے؟ مصنفہ ایک ایسے مریض کی مثال دیتی ہیں جو اوپیوئڈ کی لت کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوا بیوپرینورفین لیتا ہے۔ اچھا۔ وہ مریض محسوس کرتا ہے کہ اسے صرف نارمل محسوس کرنے کے لیے اس دوا کی ضرورت ہے، خوشی کے لیے نہیں۔ یعنی کیمیائی عدم توازن یا کیمیکل امبیلنس کا نظریہ، جسے درست کرنے کے لیے مستقل دوا کی ضرورت ہو۔ یہ نظریہ تو ڈپریشن اور دیگر ذہنی بیماریوں کے حوالے سے بہت عام ہے۔ جی، اور مصنفہ اس نظریے پر سوال اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس نظریے کو دوا ساز کمپنیوں نے بہت فروغ دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے سائنسی ثبوت بہت کمزور ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ نسخے پر ملنے والی دوائیں، چاہے وہ اینٹی ڈپریسنٹس ہوں یا درد کش ادویات، وہ خود بھی طویل مدتی استعمال سے ہمارے ڈوپامین کے نظام کو متاثر کر سکتی ہیں اور توازن کو مزید خراب کر سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز مسئلہ حل کرنے کے لیے دی جا رہی ہے وہ خود بھی طویل مدت میں مسئلے کا حصہ بن سکتی ہے۔ ممکنہ طور پر ہاں۔ باپ کا نچوڑ یہ ہے کہ اگرچہ یہ دوائیں بعض صورتوں میں زندگی بچا سکتی ہیں، لیکن ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کے درد کو دوا سے بے حس کر دینے کی ایک قیمت ہے۔ ہم ایک ایسی ثقافت میں رہتے ہیں جہاں کسی بھی قسم کی تکلیف کو فوری طور پر ختم کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ اور شاید یہی رویہ طویل مدت میں ہمیں زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر سیلف بائنڈنگ کی حکمت عملیوں کی حدود ہے اور دواؤں کی بھی اپنی قیمت ہے، تو پھر متبادل کیا ہے؟ کیا ہم اس چکر میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہیں؟ یہ کتاب کا ایک اہم موڑ ہے۔ یہاں سے مصنفہ ایک بالکل مختلف اور آپ کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والا راستہ تجویز کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مسلسل خوشی کی تلاش کرنے یا درد کو دواؤں سے بے حس کرنے کے بجائے کیا ہو اگر ہم جان بوجھ کر ارادتاً تکلیف کو اپنائیں۔ تکلیف کو اپنائیں؟ جی، اور یہیں سے کتاب کا اگلا پورا حصہ شروع ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اپنی بقا کی جنگ کے 3 محاذوں کا جائزہ لیا۔ پہلے ہم نے ڈوپامین فاسٹنگ کو دماغ کے لیے ایک ایمرجنسی ریسیٹ بٹن کے طور پر سمجھا۔ پھر ہم نے سیلف بائنڈنگ کی عملی حکمت عملیوں کے بارے میں سیکھا، یعنی جگہ، وقت اور معنی کا استعمال کرتے ہوئے روزمرہ کی زندگی میں اپنی کمزوریوں کے خلاف دفاعی دیواریں تعمیر کرنا۔ اور آخر میں
ہم نے اس مشکل اور پریشان کن سوال کا سامنا کیا کہ کیا ہمارا خوشی اور تکلیف کا توازن مستقل طور پر خراب ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھا کہ ہر تکلیف کا فوری حل شاید بہترین حل نہ ہو۔ اور مصنفہ ہمیں ایک چونکا دینے والے خیال کے ساتھ چھوڑتی ہیں کہ اس نہ ختم ہونے والے چکر کا متبادل شاید جان بوجھ کر تکلیف کو اپنانا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہم پین کے مثبت پہلو کا جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے کہ تکلیف بھی انسان کو کیسے بہتر بناتی ہے اور اس کے دماغ کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ آج ہم ڈاکٹر اینا لیمبکی کی کتاب ڈوپامین نیشن پر اپنی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی، اور آج ہم اس کے تیسرے اور آخری حصے پر بات کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے درد کی تلاش، یعنی دا پرسوٹ آف پین۔ بالکل، پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کس طرح ہر وقت لذت کے پیچھے بھاگنا ہمیں آخر میں درد اور بے چینی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ہاں، وہ لذت اور درد والا ترازو بگڑ جاتا ہے۔ جی، تو آج ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید تھوڑا الٹا سوال سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر لذت کا تعاقب ہمیں درد دیتا ہے تو کیا جان بوجھ کر درد کو اپنانے سے ہمیں سکون مل سکتا ہے؟ یہ خیال ہی بہت عجیب لگتا ہے نا؟ کہ تکلیف میں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ بالکل، لیکن کتاب کا یہ پورا حصہ اسی نقطے پر ہے۔ اچھا۔ اور یہ بحالی کے لیے 3 بہت ہی غیر روایتی لیکن طاقتور اوزار پیش کرتا ہے۔ کون کون سے؟ پہلا ہے جان بوجھ کر درد کو اپنانا، دوسرا ہے مکمل سچائی یعنی ریڈیکل آنیسٹی، اور تیسرا جو شاید سب سے متنازع ہے وہ ہے معاشرتی شرمندگی، پرو سوشل شیم۔ بہت خوب، تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ درد کا سامنا کرنا کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جی ضرور۔ تو کتاب کا 7واں باب شروع ہوتا ہے مائیکل نامی ایک مریض کی کہانی سے۔ مائیکل بے چینی اور نشے کی عادت میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، اور اس پر قابو پانے کے لیے اس نے ایک انتہائی غیر معمولی طریقہ اپنایا۔ کون سا طریقہ؟ وہ روزانہ برفیلے ٹھنڈے پانی کے ٹب میں بیٹھتا تھا، صبح اور سونے سے پہلے 5 سے 10 منٹ کے لیے۔ اور وہ بتاتا ہے کہ یہ تجربہ کتنا شدید تھا، پہلے چند سیکنڈز میں اس کا پورا جسم چیختا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، باہر نکلو، تم خود کو مار رہے ہو۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور حیران کر دینے والی طور پر یہی تکلیف دہ عمل اس کی بحالی کی بنیاد بن گیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ سائنس ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، دماغ میں لذت اور درد کا جو ترازو ہے، جب ہم جان بوجھ کر درد والے پڑلے پر دباؤ ڈالتے ہیں تو ہمارا جسم توازن بحال کرنے کے لیے خودکار طور پر انڈائریکٹلی لذت والے پڑلے کو بھاری کر دیتا ہے۔ اچھا، تو اس سے جو ڈوپامین نکلتی ہے وہ عام لذت سے مختلف ہوتی ہے؟ جی، وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ وہ زیادہ دیر پا اور زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے کمائی ہوئی ہوتی ہے، وہ کریش نہیں کرتی۔ تو اس کی کوئی سائنسی تحقیق بھی موجود ہے یا یہ صرف ذاتی تجربات ہیں؟ نہیں، بالکل ہے۔ کتاب میں پراگ میں کی گئی ایک تحقیق کا حوالہ ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگوں کو 1 گھنٹے کے لیے 14 ڈگری سیلسیس کے ٹھنڈے پانی میں بٹھایا گیا۔ 1 گھنٹے کے لیے؟ جی، اور نتائج واقعی حیران کن تھے۔ ان کے خون میں ڈوپامین کی سطح میں 250% اضافہ ہوا۔ 250%؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ اور نورا ایپینیفرین، جو توجہ اور موڈ کو بہتر بناتا ہے، اس کی سطح 530% تک بڑھ گئی۔ واہ! اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ بلند سطح پانی سے نکلنے کے کئی گھنٹوں بعد تک برقرار رہی۔ یعنی صرف 1 گھنٹے کی تکلیف کا اثر کئی گھنٹوں تک رہتا ہے؟ بالکل، اور اسی عمل کو سائنس کی زبان میں ہارمیسس کہتے ہیں۔ ہارمیسس؟ جی، یعنی کم مقدار میں تکلیف دہ محرکات کا سامنا کرنا جو طویل مدت میں جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ورزش بھی اسی کی ایک مثال ہوئی؟ بہترین مثال ہے۔ جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہم اپنے پٹھوں کو تکلیف دیتے ہیں، انہیں توڑتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا درد ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے جواب میں ہمارا جسم نہ صرف ان پٹھوں کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتا ہے بلکہ اینڈورفنز بھی خارج کرتا ہے جو ہمیں اچھا محسوس کراتے ہیں۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں ہو سکتا؟ میرا مطلب ہے، کیا انسان درد کا بھی عادی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور کتاب اس پر بھی خبردار کرتی ہے۔ بالکل، ہم درد کے بھی عادی ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ بہت زیادہ یا شدید درد بھی ہمیں ڈوپامین کی کمی کا شکار بنا سکتا ہے۔ کتاب میں اسکائی ڈائیورز کی مثال ہے،
جو اتنے شدید مسیت کے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں عام زندگی میں خوشی ہی نہیں ملتی۔ یا وہ کھلاڑی جنہیں اوور ٹریننگ سنڈروم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور ورزش سے جو سکون انہیں پہلے ملتا تھا وہ ملنا بند ہو جاتا ہے۔ تو توازن یہاں بھی کلیدی ہے۔ صحیح، یعنی صرف جسمانی چیلنجز کافی نہیں ہیں، بحالی کا سفر اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جی، اور اس میں ایک ایسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شاید ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے سے بھی زیادہ مشکل ہو، اور وہ ہے اپنے اور دوسروں کے سامنے مکمل سچ بولنا۔ جی، اور یہی 8ویں باب کا موضوع ہے، مکمل سچائی یا ریڈیکل آنیسٹی۔ اس کا مطلب صرف بڑے جھوٹ سے بچنا تو نہیں ہوگا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی سچ بولنا، خاص طور پر تب جب اس سے ہماری کوئی کمزوری یا غلطی ظاہر ہو۔ کتاب کے مطابق یہ 3 طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ہمیں اپنے اعمال سے آگاہی ملتی ہے۔ دوسرا، یہ گہرے اور مخلص انسانی تعلقات بناتا ہے۔ اور تیسرا، یہ ہماری زندگی کی ایک سچی کہانی تشکیل دیتا ہے جو ہمیں جواب دہ بناتی ہے۔ لیکن یہ ریڈیکل ہانیسٹی حقیقی زندگی میں کتنی عملی ہے؟ کتاب میں جیکب کی مثال دی گئی ہے، جب اس نے اپنی بیوی کو اپنی لغزش کے بارے میں سچ بتایا تو اس کا رد عمل تو بہت مثبت تھا، لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ ایک جائز خدشہ ہے، لیکن کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ نشے اور جھوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نشے کا عادی شخص جھوٹ بولتا ہے جس سے وہ تنہا ہوتا ہے، اور یہی تنہائی اسے واپس نشے کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس چکر کو توڑنے کا واحد راستہ سچائی ہے۔ تو جب جیکب نے سچ بولا تو اس کی بیوی نے غصہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جی، کہ اس نے سچ بولا۔ اس ایک لمحے نے ان کے رشتے کو تباہ کرنے کے بجائے اور مضبوط بنا دیا۔ تو اس کے پیچھے بھی کوئی حیاتیاتی وجہ ہے، جیسے درد کے معاملے میں تھی؟ یقیناً ہے، سچ بولنے سے جو قریبی تعلق بنتا ہے، ان لمحات میں ہمارے جسم میں آکسیٹوسن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے۔ اچھا، جسے لو ہارمون بھی کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ آکسیٹوسن دماغ کے ریوارڈ پاتھ وے میں براہ راست ڈوپامین کے اخراج کو بڑھاتا ہے۔ تو اس طرح سچ بولنا اور اس سے بننے والا انسانی تعلق خود ایک انعام بن جاتا ہے۔ جی، یہ نشے کی مصنوعی لذت کا قدرتی اور صحت مند متبادل ہے۔ کتاب میں ڈسکلوجر پورن اور ڈرنکالاگز جیسی اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ان کا مطلب ہے اپنی تکلیف دہ کہانیوں کی نمائش کرنا جیسے کوئی تماشا ہو۔ یعنی ہمدردی یا توجہ حاصل کرنے کے لیے؟ بالکل، یہاں مقصد سچا تعلق بنانا نہیں ہوتا۔ یہ ایمانداری نہیں بلکہ ایمانداری کا دکھاوا ہے جو بحالی کے عمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیونکہ اس میں ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے خود کو مظلوم ظاہر کیا جاتا ہے۔ جی، بحالی کا اصل مقصد اپنی ذمہ داری قبول کرنا ہے، جی، جیسا کہ الکوہولکس انانیمس یعنی اے کا نعرہ ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جسمانی درد کو اپنانے اور پھر سچائی کے جذباتی درد کا سامنا کرنے کی بات کی۔ اب کتاب کے 9ویں باب میں ایک ایسے تصور پر بات کی گئی ہے جو شاید ان دونوں سے زیادہ مشکل لگتا ہے، اور وہ ہے شرمندگی۔ شرمندگی۔ لیکن یہ تو ایک منفی جذبہ ہے نا؟ ہم اسے مثبت طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق شرمندگی بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ اچھا؟ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تباہ کن یعنی ڈسٹرکٹیو شیم، اور دوسری تعمیری یا معاشرتی یعنی پرو سوشل شیم۔ اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق اس بات میں نہیں ہے کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ شرمندگی ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ فرق اس بات میں ہے کہ ہماری غلطی پر ہمارے آس پاس کے لوگ کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تباہ کن شرمندگی کا چکر کیسے کام کرتا ہے؟ وہ یوں چلتا ہے، ایک شخص کوئی غلط کام کرتا ہے، اسے شدید شرمندگی ہوتی ہے، جس کے جواب میں اس کا معاشرہ اسے دھتکارتا ہے یا اس پر لیبل لگا دیتا ہے، تو وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور پھر اسی تنہائی اور شرمندگی کے درد سے بچنے کے لیے وہ واپس اسی غلط کام کی طرف جاتا ہے۔ کتاب میں لوری کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ اور اس کے برعکس یہ معاشرتی یا پرو سوشل شیم کا چکر کیسے کام کرتا ہے؟ وہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں بھی شخص غلط کام کرتا ہے اور اسے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اس بار وہ ریڈیکل آنیسٹی کا سہارا لے کر اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ تو پھر معاشرہ کیا کرتا ہے؟ اس کے جواب میں اس کا گروپ یا معاشرہ اسے دھتکارنے کے بجائے قبول کرتا ہے اور اسے اصلاح کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تمہارا عمل غلط تھا، لیکن تم برے نہیں ہو۔ جی،
تم اب بھی ہمارے گروپ کا حصہ ہو اور ہم تمہیں دوبارہ کھڑا ہونے میں مدد کریں گے۔ اس سے اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے جو غلط کام کی خواہش کو کم کرتا ہے۔ یہ نظریہ تو بہت اچھا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا معاشرہ کہاں ملتا ہے؟ کتاب میں اس کی کیا مثال دی گئی ہے؟ کتاب میں الکوہولکس انانیمس یعنی اے کو اس کی بہترین مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ اے میں شرمندگی کیسے استعمال ہوتی ہے؟ دیکھیں، اے کی میٹنگ میں شرابی ہونے پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرائی جاتی، وہاں سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ صحیح۔ لیکن شرمندگی تب استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص بحالی کے عمل کو سنجیدگی سے نہیں لیتا یا جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، تو شرمندگی فرد کی ذات پر حملہ نہیں کرتی بلکہ اس کے عمل کو نشانہ بناتی ہے۔ بالکل، اس کا مقصد سب کو جواب دہ رکھنا ہے۔ یہ ہم تم سے بہتر ہیں والی شرمندگی نہیں، بلکہ ہم سب اس میں ساتھ ہیں والی شرمندگی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کتاب اس اصول کو خاندان اور والدین کی تربیت پر بھی لاگو کرتی ہے نا؟ جی بالکل۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ والدین اکثر اپنی غلطیاں بچوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس سے ان کا احترام کم ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جی، جب والدین ایمانداری سے اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں تو وہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ غلطیاں کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اور جب خاندان میں سچائی کا کلچر ہو تو غلطیوں پر پیدا ہونے والی شرمندگی ایک دوسرے کو دور کرنے کے بجائے قریب لاتی ہے۔ بالکل، اور ایک مضبوط محبت بھرا رشتہ قائم کرتی ہے۔ تو ڈوپامین نیشن کے اس آخری تجزیاتی حصے سے ہم نے بحالی کے 3 بہت ہی غیر روایتی مگر طاقتور اوزار سیکھے۔ جی، جان بوجھ کر درد کو اپنانا، مکمل سچائی کا سامنا کرنا اور معاشرتی شرمندگی کو ایک تعمیری قوت کے طور پر استعمال کرنا۔ اور ان تینوں طریقوں میں مشترک بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سستی اور فوری لذتوں سے بھاگنے کے بجائے خود سے، اپنے جسم سے اور اپنے معاشرے سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ بالکل، یہ طریقے ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقی سکون اور توازن تکلیف سے بھاگنے میں نہیں، بلکہ اس کا سامنا کرنے اور اسے ایک پازیٹیو تبدیلی کے لیے استعمال کرنے میں ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے کنکلوژن اور اہم اسباق پر بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے ڈوپامین، خواہش اور اس سے جڑے چیلنجز پر بات کی تھی۔ جی، اور آج ہم کتاب کے بالکل نچوڑ پر بات کریں گے، وہ حصہ جسے مصنفہ نے توازن کے اسباق کہا ہے۔ یہ 10 ایسے اصول ہیں جو پوری کتاب کا خلاصہ ہے، اور یہ اسباق اس لیے اتنے اہم ہیں کیونکہ یہ صرف کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس تیز رفتار کثرت کی دنیا میں جی رہا ہے۔ یعنی یہ صرف نشے کے عادی افراد کے لیے نہیں؟ بالکل نہیں، کتاب تو یہ کہتی ہے کہ یہ ہم سب کے لیے بقا کے اصول ہیں۔ بقا کے اصول، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ چلیں پھر اس میں اترتے ہیں۔ پہلا سبق ہی بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے سب سے چونکا دینے والا بھی۔ مسلسل خوشی کی تلاش اور تکلیف سے بچنا ہی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یہ تو ہماری ساری زندگی کی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ ہمیں تو سکھایا ہی یہی جاتا ہے کہ خوش رہو، دکھ سے بھاگو۔ جی، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا مرکزی خیال ہے۔ یہ ہماری فطرت کے خلاف لگتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ کے اس ترازو کو یاد کرنا ہوگا جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی۔ اچھا، وہ پلیجر پین بیلنس والا۔ جی، سائنس اسے اوپوننٹ پروسیس تھیوری کہتی ہے۔ جب بھی ہم کسی بیرونی چیز سے، چاہے وہ فون کی نوٹیفیکیشن ہو یا کوئی میٹھی چیز، خوشی کا پلڑا جھکاتے ہیں تو دماغ فوراً توازن بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ توازن قائم کرتا ہے تکلیف کے پلڑے پر وزن ڈال کر۔ کتاب میں مصنفہ نے انہیں بڑے مزے کا نام دیا ہے، گریملنز۔ بالکل، وہ چھوٹے خیالی کردار جو تکلیف کے پلڑے پر کود پڑتے ہیں، لیکن وہ صرف ترازو کو برابر نہیں کرتے بلکہ دوسری طرف جھکا دیتے ہیں۔ جی، وہ اسے تکلیف کی طرف اتنا ہی جھکا دیتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی رد عمل ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم بار بار مسلسل خوشی کے پلڑے کو دباتے رہتے ہیں، تو یہ گریملنز نہ صرف تعداد میں بڑھ جاتے ہیں بلکہ زیادہ طاقتور ہو کر مستقل طور پر تکلیف کے پلڑے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو نارمل سٹیٹ ہے، ہماری بیس لائن، وہ خوشی سے ہٹ کر مستقل ایک بے چینی اور تکلیف کی کیفیت بن جاتی ہے، اور پھر ہمیں وہی خوشی حاصل کرنے کے لیے زیادہ ڈوز چاہیے ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہم صرف نارمل محسوس کرنے کے لیے وہ چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خوشی تو وہ تو کب کی جا چکی ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی لت کا پورا میکینزم ہے، اور اسی لیے پہلا سبق اتنا اہم ہے۔
خوشی کے پیچھے بھاگنا اصل میں تکلیف کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن پھر کتاب ایک اور مطلب حیران کن موڑ لیتی ہے چھٹے سبق میں، جو پہلے کا بالکل الٹ لگتا ہے۔ تکلیف کے پلڑے پر جان بوجھ کر دباؤ ڈالنے سے ہمارا توازن خوشی کی طرف جھک جاتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ واقعی ایک انقلابی خیال ہے۔ اس کے پیچھے ہارمیسس کا اصول کام کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی چیز جو زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہو، کم مقدار میں فائدہ دے سکتی ہے۔ جب ہم جان بوجھ کر خود کو معمولی برداشت کے قابل تکلیف سے گزارتے ہیں، جیسے سخت ورزش یا ٹھنڈے پانی سے نہانا؟ بالکل، یا روزہ رکھنا، تو ہمارا دماغ اس تکلیف کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندرونی خوشی کے کیمیکلز خارج کرتا ہے، ڈوپامین، اینڈورفنز۔ اچھا، تو یہ خوشی اندر سے آ رہی ہے، باہر سے نہیں؟ یہی کلیدی فرق ہے۔ چونکہ یہ اندرونی ہے، اس کے بعد وہ گریملنز والا جھٹکا نہیں لگتا، کوئی کم ڈاؤن نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے توازن کو آہستہ سے اور دیر تک خوشی کی طرف لے جاتی ہے۔ تبھی ایک سخت ورزش کے بعد گھنٹوں تک اچھا محسوس ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ یہ وہ خوشی ہے جو آپ نے کمائی ہے۔ لیکن یہاں بھی تو ایک خطرہ ہو سکتا ہے نا؟ 7واں سبق اسی بارے میں خبردار کرتا ہے۔ تکلیف کا عادی بننے سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسے حکمت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہمیں زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ تو یہ بنیادی فلسفہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں کچھ عملی طریقوں پر۔ دوسرا سبق کہتا ہے صحت یابی کا آغاز پرہیز سے ہوتا ہے۔ یہ بہت سخت لگتا ہے۔ کیا تھوڑا کم کرنے سے کام نہیں چل سکتا؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ کتاب اس پر بہت واضح ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ جب دماغ کا ریوارڈ سسٹم ہائی جیک ہو چکا ہو تو کم استعمال کی کوشش تقریباً ہمیشہ ناکام ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی گہرے زخم کو بار بار چھیڑیں اور امید کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پرہیز کم از کم 30 دن کا دماغ کو ریسیٹ ہونے کا موقع دیتا ہے۔ یعنی ان گریملنز کو تکلیف کے پلڑے سے اترنے کا وقت دینا۔ بالکل، اور یہیں سے تیسرا سبق نکلتا ہے جو پرہیز کا سب سے خوبصورت انعام ہے۔ پرہیز دماغ کا توازن بحال کرتا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی اور سادہ چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی ہماری صلاحیت بھی لوٹ آتی ہے۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ جب دماغ کو ہر وقت تیز محرکات نہیں ملتے تو اسے دوبارہ چھوٹی چیزوں میں خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے۔ دوست سے گفتگو، سورج کا نکلنا۔ جی، ایک کپ چائے بھی خوشی دے سکتی ہے۔ ہماری حساسیت لوٹ آتی ہے، اور اسے برقرار رکھنے کے لیے چوتھا سبق آج کی دنیا میں شاید سب سے اہم ہے، خود پر پابندی یعنی سیلف بائنڈنگ لگانا۔ سیلف بائنڈنگ یعنی جان بوجھ کر اپنی اور لت والی چیز کے بیچ رکاوٹیں کھڑی کرنا، جیسے فون دوسرے کمرے میں رکھنا یا گھر میں میٹھا نہ لانا۔ جی، اور یہاں اہم ترین بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ قوت ارادی کی کمزوری نہیں بلکہ حکمت اور طاقت کی علامت ہے۔ اچھا، دیکھیں، ہم ایسی دنیا میں ہیں جہاں اربوں ڈالر کی انڈسٹریز ہماری قوت ارادی کو توڑنے کے لیے کام کر رہی ہیں، تو اپنے ماحول کو کنٹرول کرنا ایک سمجھداری کی حکمت عملی ہے، شرم کی بات نہیں۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ اچھا، اب ان گہرے نفسیاتی اوزاروں کی طرف آتے ہیں جو کتاب بتاتی ہے۔ 8واں سبق مجھے بہت دلچسپ لگا۔ مکمل سچائی یعنی ریڈیکل آنیسٹی بیداری کو فروغ دیتی ہے۔ اس کا لت سے کیا تعلق؟ مکمل سچائی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے رویے کے بارے میں کھل کے بات کریں، چاہے کسی تھراپسٹ سے یا کسی دوست سے۔ جب ہم سچ بولتے ہیں تو پہلی بار ہم اپنے اعمال کو صاف صاف دیکھ پاتے ہیں، انکار کے دھن چھٹ جاتی ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی اہم بات، یہ ہمیں تنہائی سے نکالتا ہے۔ جب ہم اپنی کمزوریاں دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں تو ایک حقیقی اور گہرا تعلق بنتا ہے جو کسی بھی نشے سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس کے فوراً بعد 9واں سبق شرم کے بارے میں ہے۔ معاشراتی طور پر مثبت شرم یعنی پروسیشل شیم اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہم انسانی قبیلے کا حصہ ہیں۔ تو کیا یہ سچائی کا عمل اس زہریلی شرم کو ایک صحت مند شرم میں بدل دیتا ہے؟ اچھا، یہ ہمیں جوابدہ بناتی ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ تعلق کا احساس دلاتی ہے، تنہائی کا نہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ لیکن جب تکلیف بہت زیادہ ہو تو لوگ ادویات کا سہارا لیتے ہیں۔ 5واں سبق اسی نازک موضوع پر ہے۔ ادویات توازن بحال کر سکتی ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر تکلیف کو دوا سے دور کر کے ہم کیا کھو دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب ادویات کے خلاف ہرگز نہیں، کئی بیماریوں میں وہ زندگی بچاتی ہیں۔ سوال اس سے زیادہ گہرا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کی انسانی تکلیف ایک بیماری ہے جسے فوراً ختم کرنا ضروری ہے؟ یعنی کیا ہم تکلیف سے سیکھنے کا موقع کھو رہے ہیں؟
بالکل، تکلیف سے گزرنا، اس کا سامنا کرنا، یہ ہمیں مضبوط بناتا ہے، ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، زندگی کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر ہم ہر بے چینی، ہر اداسی کو ایک گولی سے دبا دیں گے تو کیا ہم اپنی روحانی نشوونما کو روک نہیں رہے؟ اور اب ہم آخری 10ویں سبق پر پہنچتے ہیں، جو شاید ان سب کا نچوڑ ہے۔ دنیا سے بھاگنے کے بجائے ہم اس میں ڈوب کر فرار تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرار کی ہماری ساری کوشش، چاہے وہ سکرینز میں ہو یا نشے میں، وہ خود ایک جال ہے۔ حقیقی سکون اس دنیا سے بھاگنے میں نہیں، بلکہ اس میں پوری طرح شامل ہونے میں ہے۔ اپنے کام میں، اپنے رشتوں میں۔ جی، اپنے چیلنجز میں بھی۔ جب ہم اپنی مشکلات کا سامنا کرنے سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرتے ہیں تو ہم ان میں ہی ایک مقصد اور معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو پھر فرار کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جہاں ہیں وہیں پوری طرح موجود ہیں۔ بالکل، جب زندگی خود دلچسپ اور بامانی ہو تو اس سے بھاگنے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام اسباق کا خلاصہ یہ ہے کہ توازن کا راستہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے لیے صبر اور کوشش کی ضرورت ہے۔ کتاب میں ایک مریضہ ماریا کا ایک بہت خوبصورت حوالہ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں صحت یابی ہیری پوٹر کے اس منظر کی طرح ہے جب ڈمبلڈور ایک تاریک گلی سے گزرتے ہوئے ایک ایک کر کے چراغ جلاتا جاتا ہے۔ جب وہ گلی کے آخر میں پہنچ کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے اپنی ترقی کی روشنی میں پوری گلی روشن نظر آتی ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ ترقی شاید روز نظر نہ آئے، لیکن وقت کے ساتھ اس کے اثرات واضح ہوتے ہیں۔ اور شاید آج کے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال یہ ہو سکتا ہے، کتاب کہتی ہے کہ ہم بارش کے جنگل میں اگے ہوئے کیکٹس کی طرح ہیں جو اس کثرت کی دنیا کے لیے نہیں بنے۔ تو اس ہفتے اپنی زندگی میں توازن لانے کے لیے جان بوجھ کر صرف ایک بار کوئی معمولی سی تکلیف یا پرہیز شامل کرنے کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ شاید کسی ڈیوائس سے 1 گھنٹے کی دوری یا ایک مشکل ورزش۔ اس چھوٹے سے تجربے سے اپنے بارے میں کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین چیلنج ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس پوری کتاب ڈوپامین نیشن کا ایک جامع خلاصہ پیش کریں گے تاکہ تمام اہم نکات ایک جگہ پر سمٹ آئیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ آج ہم ڈاکٹر اینا لیمکے کی بہت ہی زبردست کتاب ڈوپامین نیشن پر اپنی سیریز کے آخری حصے میں ہیں۔ جی، پچھلے چند حصوں میں ہم نے کتاب کے مختلف ابواب کو تفصیل سے دیکھا، لیکن آج کا مقصد ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو ایک ساتھ بن کر ایک مکمل تصویر پیش کرنا ہے۔ بالکل، آج ہم صرف خلاصہ نہیں کریں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ کتاب کا جو مین سائنٹیفک میسج ہے نا، اس کی تہہ تک جائیں۔ اور یہ سمجھیں کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف لذت اور فوری تسکین کا سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں ہم خوشی اور تکلیف کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک کتاب کا تجزیہ نہیں، یہ ایک طرح سے جدید دور میں جینے کے فن کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک کمی کی جگہ سے بے تحاشا کثرت کی جگہ میں بدل دیا ہے۔ بالکل، بے تحاشا کثرت، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا واقعی صورتحال اتنی بدل گئی ہے؟ دیکھیں، یہ دعویٰ ہی کتاب کی بنیاد ہے، اور جب آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت لگتا ہے۔ اچھا، ذرا سوچیں، پچھلی چند دہائیوں میں خوراک، معلومات، خبریں، منشیات، گیمنگ، سوشل میڈیا، ہر چیز کی مقدار، ورائٹی اور شدت میں ایک دھماکہ خیز اضافہ ہوا ہے۔ صحیح۔ ہمارے آباء و اجداد کے لیے وسائل کی کمی ایک چیلنج تھی، اور ہمارے لیے وسائل کی بہتات ایک بحران بن چکی ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی آپ کہیں چونکا دینے والی تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسمارٹ فون کو جدید دور کی سرنج یعنی ہائپوڈرمک نیڈل کہا گیا ہے۔ جدید دور کی سرنج، یہ سننے میں بہت سخت لگتا ہے۔ سخت ہے، لیکن جب آپ اس پر غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ایسی ڈیوائس جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے اور ایک کلک پر آپ کو ڈیجیٹل ڈوپامین کی ایک خوراک فراہم کرتی ہے۔ چاہے وہ سوشل میڈیا کی لائکس ہوں یا کوئی نئی ویڈیو۔ بالکل، اور یہ سرنج 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن دستیاب ہے۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ اس ماحول کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ جی،
ہمارا دماغ لاکھوں سالوں کے ارتقاء کے بعد کمی اور قلت کے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے ڈھلا تھا، اور اب ہم نے اسے ایک ایسی دنیا میں لا کھڑا کیا ہے جو ڈوپامین کا ایک لامتناہی سمندر ہے۔ یہیں سے بات واقعی دلچسپ اور تھوڑی پریشان کن بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس پوری بحث کے مرکز میں ایک سائنسی تصور ہے جس پر کتاب کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تصور ہے خوشی اور تکلیف کا توازن، یعنی پلیجر پین بیلنس۔ اچھا، یہ شاید کتاب کی سب سے اہم سائنسی دریافت ہے۔ نیورو سائنس دانوں نے یہ پایا ہے کہ ہمارا دماغ خوشی اور تکلیف کو الگ الگ جگہوں پر پروسیس نہیں کرتا، تو پھر کہاں کرتا ہے؟ ایک ہی جگہ پر کرتا ہے، اور یہ دونوں ایک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب ایک پلڑا نیچے جاتا ہے تو دوسرا لازماً اوپر اٹھتا ہے۔ یعنی خوشی اور تکلیف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ خیال ہمارے عام تاثر سے تو بہت مختلف ہے۔ بالکل مختلف ہے۔ ہم ان دونوں کو بالکل متضاد چیزیں سمجھتے ہیں۔ تو اس ترازو میں ڈوپامین کا کیا کردار ہے؟ ڈوپامین اس ترازو کے جھکاؤ کو ناپنے کی کرنسی ہے۔ سائنسدان کسی بھی تجربے یا مادے کی لت لگانے کی صلاحیت کو اس بات سے ناپتے ہیں کہ وہ دماغ کے ریوارڈ سرکٹ میں کتنا ڈوپامین خارج کرتا ہے۔ کتاب میں اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں نا؟ جی، اور وہ کافی حیران کن ہے۔ جیسے چاکلیٹ کھانے سے ہمارے بیس لائن ڈوپامین میں 55% اضافہ ہوتا ہے، 55%؟ سیکس سے 100%، نکوٹین سے 150%۔ یہ اعداد و شمار ہی کافی چونکا دینے والے ہیں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جی نہیں، کوکین سے یہ اضافہ 225% تک ہوتا ہے، اور ایمفیٹامین، اس سے ڈوپامین کی سطح میں 1000% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ 1000%؟ یہ تو دماغ کے لیے ایک ایٹمی دھماکے جیسا ہوگا۔ بالکل۔ تو جب ہم ان میں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ترازو خوشی کی طرف جھک جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ وہیں جھکا رہتا ہے؟ نہیں، اور یہی اس تصور کا سب سے اہم اور تکلیف دہ پہلو ہے۔ اچھا۔ ہمارا دماغ توازن کو پسند کرتا ہے۔ اس حالت کو ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ جیسے ہی ترازو خوشی کی طرف جھکتا ہے، دماغ فوری طور پر اسے واپس مرکز میں لانے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ صرف اسے واپس نہیں لاتا، بلکہ ایک مخالف عمل کے ذریعے ترازو کو اتنی ہی شدت سے تکلیف کی طرف جھکا دیتا ہے۔ اسے اپوننٹ پروسیس تھیوری کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں، جو اوپر جاتا ہے وہ نیچے ضرور آتا ہے۔ بالکل۔ ہر لذت کے بعد ایک ہلکی سی تکلیف، کمی یا خواہش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جسے ہم کمنگ ڈاؤن یا ہینگ اوور کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بار بار ایک ہی خوشی کے پیچھے بھاگیں، چاہے وہ دن میں 50 بار انسٹاگرام چیک کرنا ہو یا کوئی ویڈیو گیم، تو یہ توازن کا کھیل کیسے بدلتا ہے؟ یہ تو ایک خطرناک چکر لگتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک خطرناک چکر ہے۔ جب ہم بار بار ایک ہی سٹیمولس سے ڈوپامین حاصل کرتے ہیں تو ہمارا دماغ خود کو اس حملے سے بچانے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نیورو اڈاپٹیشن۔ نیورو اڈاپٹیشن۔ اور اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں؟ اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلا، خوشی کا ابتدائی جھکاؤ وقت کے ساتھ کمزور اور مختصر ہوتا جاتا ہے۔ آپ کو وہ مزہ نہیں آتا جو پہلی بار آیا تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا، جو تکلیف کا جوابی رد عمل ہے وہ مضبوط اور طویل ہوتا جاتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ہمیں اسی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد آنے والی تکلیف زیادہ شدید ہوتی ہے۔ کیا یہ وہی چیز ہے جسے ہم عام زبان میں ٹالرنس کہتے ہیں؟ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارا خوشی کا جو بنیادی پیمانہ ہے، جسے ہیڈونک سیٹ پوائنٹ کہتے ہیں، وہ مستقل طور پر تکلیف کی طرف کھسک جاتا ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کی طبیعت میں ایک بے چینی، چڑچڑاپن اور عدم اطمینان کی کیفیت رہنے لگتی ہے۔ خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور تکلیف کے لیے حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ کیا کتاب میں اس کی کوئی ایسی مثال ہے جو اس پیچیدہ تصور کو سمجھنے میں مدد دے؟ کیونکہ یہ صرف تھیوری نہیں لگ رہی، یہ بہت سے لوگوں کی زندگی کی حقیقت ہو سکتی ہے۔ کتاب میں کئی مثالیں ہیں، لیکن دو بہت طاقتور ہیں۔ ایک خود مصنفہ کی ذاتی کہانی ہے۔ وہ رومانوی ناول پڑھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ اچھا۔ شروع میں انہیں ہلکی پھلکی کہانیاں اچھی لگتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں وہی لطف حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شدید، گرافک اور تاریک مواد کی ضرورت پڑنے لگی۔ یعنی کتاب پڑھنے جیسی معصوم عادت بھی اسی پیٹرن پر چل سکتی ہے؟ جی ہاں، کیونکہ دماغ کے لیے محرک کی نوعیت سے زیادہ اس سے پیدا ہونے والے ڈوپامین کی مقدار اہم ہے۔ اور دوسری مثال؟ دوسری مثال ان مریضوں کی ہے جو دائمی درد کے لیے اوپیوئڈز جیسی طاقتور درد کش ادویات لیتے تھے۔
تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ طویل عرصے تک ان دواؤں کو استعمال کرنے سے ان کا درد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ یہ تو الٹا اثر ہو گیا۔ بالکل، اس کیفیت کو اوپیوئڈ انڈیوسڈ ہائپرالجیزیا کہتے ہیں۔ ان کے دماغ کا توازن اتنا بگڑ چکا تھا کہ وہ تکلیف کے لیے انتہائی حساس ہو گئے تھے۔ یہ سن کر تو کافی مایوسی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دماغ خوشی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اگر ہمارا قدرتی نظام ہی ہمیں ہر خوشی کے بعد تکلیف کی طرف دھکیلتا ہے تو پھر اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے یا نہیں؟ راستہ ہے، لیکن وہ آسان نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق اس بگڑے ہوئے توازن کو بحال کرنے کا پہلا اور سب سے بنیادی قدم ہے پرہیز، ایبسٹیننس۔ پرہیز؟ مصنفہ تجویز کرتی ہیں کہ کم از کم 4 ہفتوں کا ڈوپامین فاسٹ ضروری ہے تاکہ دماغ کے ریوارڈ پاتھ وے کو دوبارہ اپنی اصل حالت پر آنے کا موقع ملے۔ لیکن آج کی دنیا میں مکمل پرہیز کیسے ممکن ہے؟ ہم سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، انٹرنیٹ ہماری ملازمت کا حصہ ہے۔ یہ تجویز عملی نہیں لگتی۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہیں پر کتاب ایک اور اہم تصور متعارف کرواتی ہے جسے سیلف بائنڈنگ کہتے ہیں۔ سیلف بائنڈنگ؟ جی، یعنی خود کو باندھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی خواہش اور اس کی تکمیل کے درمیان جان بوجھ کر رکاوٹیں کھڑی کریں۔ خود کو باندھنا، یہ سننے میں اپنی کمزوری تسلیم کرنے جیسا ہے۔ کیا یہ ایک طرح کی ہار نہیں ہے؟ آپ اسے اس نظر سے بھی دیکھ سکتی ہیں، لیکن مصنفہ اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ کمزوری نہیں بلکہ اپنے ماحول اور اپنی نفسیات کی گہری سمجھ کی علامت ہے۔ اچھا۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ ہماری قوت ارادی کو شکست دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سیلف بائنڈنگ اس غیر مساوی جنگ میں خود کو ایک موقع دینے کا نام ہے۔ تو یہ رکاوٹیں کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ اس کی کئی قسمیں ہیں، جیسے جسمانی پابندی، یعنی اس چیز کو اپنے ماحول سے ہٹا دینا۔ مصنفہ نے اپنے کنڈل کو گھر کے کونے میں بند کر دیا تاکہ وہ آسانی سے ناول ڈاؤن لوڈ نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری قسمیں؟ دوسری ہے وقتی پابندی، جیسے یہ طے کرنا کہ آپ دن میں صرف 1 گھنٹہ سوشل میڈیا استعمال کریں گے اور اس کے لیے ٹائمر لگائیں گے۔ یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ تیسری ہے درجہ بندی کی پابندی، جس میں آپ کسی چیز کی کچھ اقسام کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ پر پابندی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خبریں پڑھیں گے لیکن صرف معتبر اخبارات کی ویب سائٹ سے، نہ کہ سوشل میڈیا کی لامتناہی فیڈ سے۔ یہ بہت عملی تجویز ہے، لیکن کتاب میں ایک اور خیال پیش کیا گیا ہے جو ان سب سے زیادہ غیر روایتی اور چونکا دینے والا ہے۔ جی ہاں، اب تک ہم نے ترازو کے تکلیف والے پڑھلے سے بچنے کی بات کی ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ حل شاید اس پڑھلے کو اپنانے میں ہے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب کے سب سے گہرے اور انقلابی خیالات میں سے ایک ہے۔ وہ کیسے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ اگر ہم جان بوجھ کر ترازو کے تکلیف والے پڑھلے پر تھوڑا دباؤ ڈالیں، جیسے سخت ورزش کرنا، ٹھنڈے پانی سے نہانا یا روزہ رکھنا، تو دماغ کا جو ہومیوسٹیٹک رد عمل ہے نا، وہ خوشی والے پڑھلے کو جھکا دیتا ہے۔ اچھا۔ یہ ایک بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ خوشی ہے، لیکن یہ لذت کے براہ راست حصول سے ملنے والی خوشی سے کئی زیادہ دیر پا اور صحت مند ہوتی ہے۔ اس کی کوئی سائنسی وجہ بھی ہے؟ یہ تو محض سنی سنائی باتیں لگتی ہیں۔ نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس سائنس ہے۔ کتاب میں مائیکل نامی ایک مریض کی مثال ہے جو شدید ڈپریشن اور لت کا شکار تھا۔ اس نے برفیلے ٹھنڈے پانی میں نہانے کا تجربہ شروع کیا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس عمل سے اس کے ڈوپامین کی سطح میں 250% اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ کئی گھنٹوں تک برقرار رہا۔ 250%؟ چاکلیٹ کے 55% کے مقابلے میں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور زیادہ دیر پا بھی ہے۔ اس سائنسی اصول کو ہارمسس کہتے ہیں، یعنی تکلیف دہ محرکات کی چھوٹی اور کنٹرولڈ شدہ مقدار ہمارے جسم اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ورزش اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ لیکن اس میں بھی تو ایک خطرہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ تکلیف کے عادی ہو جائیں؟ آپ نے بالکل صحیح اور اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہاں بھی توازن کلیدی ہے۔ ہارمسس کا مقصد جسم اور دماغ کو چیلنج کر کے مضبوط بنانا ہے، نہ کہ اسے تباہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ جب تکلیف کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے یا اس کا مقصد محض ایک رش حاصل کرنا ہو تو انسان تکلیف کا بھی عادی ہو سکتا ہے۔ فرق نیت اور مقدار کا ہے۔ تو ہم نے دماغ کے اندرونی توازن، پرہیز، خود پر پابندی لگانے اور یہاں تک کہ تکلیف کو اپنانے کی بات کی۔ یہ سب ایک فرد کی اندرونی جنگ ہے، لیکن ہم سماجی مخلوق ہیں،
یہ سب ہمارے باہمی تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ کتاب کا آخری اور شاید سب سے اہم سبق ہے۔ کتاب کا اختتام مکمل سچائی یعنی ریڈیکل آنیسٹی کے تصور پر ہوتا ہے۔ مکمل سچائی؟ یہ مصنفہ کہتی ہیں کہ لت اور جبری رویے ہمیں تنہا کرتے ہیں۔ ہم اپنی عادتوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، انہیں دوسروں سے چھپاتے ہیں اور ایک دوہری زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تنہائی اور رازداری خود ایک تکلیف دہ چیز ہے جو ہمیں مزید لت کی طرف دھکیلتی ہے۔ اور اس کا علاج مکمل سچائی ہے، لیکن یہ تو بہت خوفناک لگتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے بے نقاب کرنا۔ یہ خوفناک ہے، لیکن یہی آزادی کا راستہ ہے۔ جب ہم سچ بولتے ہیں، خاص طور پر اپنی جدوجہد اور کمزوریوں کے بارے میں، تو ہم دوسروں کے ساتھ ایک گہرا اور حقیقی تعلق قائم کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ انسانی تعلق، یہ قربت، خود ڈوپامین کا ایک بہت صحت مند اور پائیدار ذریعہ ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ آکسیٹوسن، جسے بانڈنگ ہارمون بھی کہا جاتا ہے، دماغ کے ریوارڈ پاتھ وے میں براہ راست ڈوپامین کے اخراج کو بڑھاتا ہے۔ تو جب ہم کسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور بدلے میں ہمیں ہمدردی ملتی ہے، تو ہمارا دماغ ہمیں خوشی کا احساس دلا کر انعام دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جو ہمیں الگ تھلگ کرنے کے بجائے دوسروں سے جوڑتا ہے۔ کرنے کو کہا جا رہا ہے، یعنی دنیا کی لذتوں سے پیچھے ہٹنے کو۔ جی، دوسری طرف تکلیف کو اپنانے اور سچائی کا سامنا کرنے کو، یعنی دنیا کی حقیقتوں کی طرف آگے بڑھنے کو، یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین مشاہدہ ہے۔ یہ بظاہر تضاد ہی کتاب کا نچوڑ ہے۔ حل نہ تو مکمل فرار میں ہے اور نہ ہی بے لگام لذت میں۔ حل ایک درمیانی راستے میں ہے۔ دانش مندی سے انتخاب کرنا کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور ہمت کے ساتھ انتخاب کرنا کہ کن تکالیف کا سامنا کرنا ہے۔ بالکل، یہ ایک مسلسل توازن قائم رکھنے کا عمل ہے۔ تو ڈوپامین نیشن سے ہم نے جو کچھ سیکھا، اگر اسے چند نکات میں سمیٹنا ہو تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں 6 بنیادی اسباق ہیں۔ پہلا، لذت کا بے تحاشا اور آسان حصول بالآخر تکلیف کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا، اس چکر کو توڑنے کا پہلا قدم پرہیز ہے، تاکہ دماغ کو خود کو ریسیٹ کرنے کا موقع ملے۔ تیسرا، پرہیز کے بعد ہم چھوٹی اور سادہ خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور چوتھا، سیلف بائنڈنگ یا خود پر پابندیاں لگانا اس جدید دور میں کمزوری نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ پانچواں، جان بوجھ کر صحت مند تکالیف جیسے ورزش تو اپنانے سے ہم زیادہ پائیدار خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخری اور چھٹا سبق؟ اور چھٹا، مکمل سچائی اور گہرے انسانی تعلقات خوشی کا سب سے مستحکم اور صحت مند ذریعہ ہے۔ آخر میں کتاب میں ایک بہت طاقتور استعارہ استعمال کیا گیا ہے جس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں۔ آپ شاید بارش کے جنگل میں کیکٹس والی بات کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ہمارا دماغ ایک کیکٹس کی طرح ہے جو کہ صحرا یعنی کمی اور قلت کے ماحول میں پروان چڑھنے کے لیے بنا تھا، لیکن اب ہم ایک بارش کے جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں ہر طرف ڈوپامین کی بہتات ہے۔ اور اس مسلسل بارش میں ہماری جڑیں گل رہی ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حل یہ نہیں کہ ہم خود کو بدل کر بارش کے جنگل کا کوئی پودا بننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ حل شاید یہ سیکھنے میں ہے کہ اس مسلسل بارش میں ایک کیکٹس کے طور پر کیسے زندہ رہا جائے، کیسے اپنے لیے پناہ گاہ بنائی جائے، اور کیسے اس ماحول میں بھی پھلنے پھولنے کا راستہ نکالا جائے۔ یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو ہمیں ہر لمحہ فرار ہونے کی ترغیب دیتی ہے، شاید اصل حل دنیا سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا ہے، اس کی تمام تکالیف اور خوشیوں کے ساتھ۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا حتمی پیغام ہے، توازن تلاش کرنا، فرار میں نہیں بلکہ موجودگی میں۔ اس گہری اور معلوماتی گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔